بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آج ایک اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ معیشت کو سنبھالنے اور جو غریب عوام پس رہی تھی ان کو سنبھالنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی جائے گی۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، لیکن یہ سافٹ طریقے سے لاک ڈاؤن جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزیں بند رہیں گی، ٹرانسپورٹ جیسے ہو گئی، جیسے ریلوے ہو گئی، اور بھی چیزیں بڑے بڑے مارکیٹس ہو گئیں اور بڑے بڑے شاپنگ مالز ہو گئے، یہ بند رہیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جس سے جو غریب دہاڑی دار مزدور ہے وہ افیکٹ نہ ہو، تو اس لیے سافٹ لاک ڈاؤن کی جانب جا رہے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری تھا کیونکہ پوری دنیا میں امریکہ جیسے ممالک میں بھی سافٹ لاک ڈاؤن کی جانب قدم بڑھایا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے غریب کا، دہاڑی دار مزدور کا، اور عام جو متوسط طبقہ ہے ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف غریب ہی پس رہا ہے، پوری ایک پورے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو مزید جو ہے مزید نرم کیا جائے، لوگوں کو تھوڑا سا باہر نکلنے کا موقع دیا جائے۔ گو کہ بہت سے کیسز آ رہے ہیں اور جو کیسز کی تعداد ہے دن بدن بڑھ رہی ہے، لوگوں کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ گلے مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں اور افطار پارٹیز بھی جاری ہیں، تو اس پہ خدا را رحم کریں، اپنے آپ پر بھی، اپنے گھر والوں پر بھی۔ کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو ہم نے احتیاطی تدابیر بھی ساتھ میں اپنانی ہیں۔ اگر یہ احتیاطی تدابیر اپنائیں گے نہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم کرونا کے مسائل کا پھر شکار ہوں گے، کرونا کا شکار ہو سکتے ہیں، کرونا ہمیں لگ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس لاک ڈاؤن کو یہ نہ سمجھیں کہ ملک میں سے کرونا کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ افطار پارٹیز میں جا رہے ہیں، پھر اس کی جو پکچرز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر بھی اور ٹویٹر پر بھی اور مختلف جو بھی سوشل سائٹس ہیں وہاں پر وہ شیئر کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ جائیں وہاں پر اپنے دوستوں کو افطار پارٹیز پر انوائٹ کریں، بلکہ برتھ ڈے بھی منائی جا رہی ہیں۔ تو یہ انتہائی مذاق ہے، اور ابھی کرونا کا جو مسئلہ ہے ابھی پوری دنیا میں موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں اور بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جو اگر آپ گزشتہ ریشو دیکھی جائے تو اب جو روزانہ کی بنیاد پر کیسز آ رہے ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں، ہلاکتوں کی تعداد بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر حکومت مکمل طور پر کرفیو لگا دیتی ہے تو وہ پھر ہماری معیشت کے لیے مسئلہ ہے، لیکن اگر اس کو ساتھ لے کے چلیں اور ہم خود سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنائیں، تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا، اور حکومت نے مجبوراً یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ جو معیشت ہے وہ سنبھل نہیں رہی تھی، اس کو سنبھالنے کے لیے یہ سافٹ لاک ڈاؤن کی جانب جانا پڑا ہمیں، کیونکہ بہت سارا نقصان ہو رہا تھا۔ ہر غریب طبقے تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا، غریب لوگوں کو اتنا ریلیف نہیں دیا جا سکتا تھا، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ تو ہو گیا لاک ڈاؤن کے معاملے کا، لیکن ایک بہت بڑی خبر جو اب آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کیا جو نیب ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے یا ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اسلام آباد کے اندر بہت سے لوگ ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو نیب ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ میں نا کوئی ایک اور ادارہ لے کر کھڑا کیا جائے گا جو نیب کی طرز پر ہوگا، اور اس کو یہی گورنمنٹ جو ہے ہیڈ کرے گی، اور اسی گورنمنٹ کی جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے وہی بنائے گی نیب کی طرز پر ادارہ۔ لیکن جو دوسری خبریں ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو نیب میں ترمیم کرنے جا رہی ہے حکومت، اور اس کے بعد چیئرمین نیب کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہونے کے بعد نیا جو چیئرمین آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے، کسی کا کوئی نام لے رہا ہے ناصر جنجوعہ صاحب کا، کوئی اور بہت سے نام لے رہے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ملٹری سے ہے یا وہ ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، ان کی طرف سے لیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو آ کر ہیڈ کریں گے، اور عمران خان صاحب دوبارہ سے ایک احتساب کا عمل شروع کریں گے، اور وہ احتساب اتنا بھیانک ہوگا کہ لوگ چین اور سعودی عرب کے جو لوگ تھے جن کو کھڑا کیا گیا تھا احتساب کے کٹہرے میں اور ان سے پیسہ نکلوایا گیا تھا وہ بھول جائیں گے۔ تو یہ پاکستان میں ایک جو نظام ہے وہ لایا جائے گا، اس پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ کاف لیگ اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کا مشن ایک ہی ہے، اور وہ ہے نیب کے خلاف، اور وہ چاہتے ہیں کہ نیب کے خلاف جو ترمیم ہوں، یا وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہی ختم کر دیا جائے۔ اور یہ مسلم لیگ نون کی
اور پیپلز پارٹی کی خواہش ہے، اور یہ درینہ خواہش ہے، آج کی خواہش نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ ختم کر دینا چاہیے، لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور کیا چل رہا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، یہ ساری کھوج لگانے کی جب کوشش کی جب میں نے کچھ چیزوں پہ خود ریسرچ بھی کی، پھر رابطے بھی کیے، تو اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کاف لیگ اچانک آپ نے دیکھا کہ ان کے کیسز کھلے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز بہت پرانے ہیں اور یہ ہم نے ان کو فیس کیا ہے اور یہ فائلیں بند ہو چکی ہیں، اور خود نیب کے پروسیکیوٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں یہ بند کر دیے جائیں، لیکن یہ دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ تو وہ سخت پریشان تھے، اور جو حکومت اور کاف لیگ کے درمیان پہلے دوریاں تھیں وہ مزید دوریاں پیدا ہو گئیں، اور اچانک سے یہ ہوا، اور مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے پوچھا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ ایک سانپ بل کے اندر موجود ہے، وہ آپ کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ کاف لیگ ویسے بھی آپ نے حکومت نے بالکل ایک کھڈی لائن لگائی ہوئی تھی اور ان کو کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں دے رہی تھی، پھر یہ اچانک نیب نے کیسے کیس کھول دیا اور ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ ہوا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے۔ جب لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دی اور کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے نیب کا ادارہ، اور سیاسی جسے انجینئرنگ کہتے ہیں یہ لفظ یوز کیا گیا، تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس دے دیا ہے، نیب کو نوٹس جاری کیا، اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اور خیر اس میں یہ ہے کہ کاف لیگ نے کچھ اپنے جو کیسز ہیں وہ معاف کرانے کی بات کی ہے، ختم کرانے کی بات کی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کا بھی اجلاس ہوا ہے، وہ بھی اسی میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جو نیب کی جو قوانین ہیں اس میں ترامیم کے حوالے سے ہم جو پریشر ڈالیں گے، اور یہ بھی آ رہی ہیں اطلاعات کہ نیب کے حوالے سے کچھ ترامیم جو ہیں اس کا مسودہ حکومت تک پہنچایا ہے مسلم لیگ نون نے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں کی جائیں۔ تو اب حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ حکومت کیا اسی نیب کے ادارے سے چاہتی ہے کہ یہی جو ہے یہ سارا معاملہ حل کرے، یا ان کے ساتھ جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل بنایا جائے کہ نیب کو مزید طاقتور کیا جائے؟ تو کچھ لوگ یہ بھی گمان کر رہے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور کاف لیگ یا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے لوگوں کی طرف نیب جائے گا، اور جو شیخ سی ٹارزن بننے کی بات کر رہے ہیں وہ ٹارزن جو بننے جا رہا ہے نیب، وہ حکومت کے خلاف بھی بننے جا رہا ہے، اور حکومت کو اس سے زیادہ خطرہ ہے، اس لیے حکومت چاہ رہی ہے کہ پہلے سے کوئی نہ کوئی کام کر لیا جائے۔ لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد کچھ جس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں وہ نتیجہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو نیب کے قوانین ہیں اس میں تو چینجنگ ہونی ہے، اور یہ طے ہو چکا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو سربراہ ہے وہ کوئی ملٹری سے آئے گا یا اس سے آئے گا، اس میں کسی حد تک بھی صداقت ہے، اور جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ احتساب اسی طرح سے ہوگا۔ اور یہ جو نیب قوانین کے حوالے سے جو مسلم لیگ کاف کو کچھ جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک تعلق رہا ہے اور ان کی ہمیشہ سے تعلقات رہے ہیں، ان کے ہمیشہ سے ایک رابطے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو کاف لیگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر شاید گئی ہے، انہوں نے بھیجا ہے کہ یار آپ جائیں جا کر یہ ریٹ کریں تو پھر ہم دیکھیں گے، لیکن ایسا بھی تاثر دیا جا رہا ہے، لیکن یہ بالکل تاثر بالکل بھی غلط ہے اور ایسا کوئی ہے نہیں۔ لیکن کیونکہ جو پہلے تک تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ کے تک وہ اب بالکل بھی کم ہو چکے ہیں، محدود ہیں، زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ کاف لیگ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اتنے ان کے پاس ووٹ نہیں ہے کہ وہ اپنا ایک وزن بنا سکیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں، عمران خان صاحب اب چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نیب کا سسٹم ہے، اتنے کیسز کھولے ہوئے تھے، یہ سارے لوگ ریلیف لیتے رہے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں، نیب نے آج تک کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کو متقی انجام تک پہنچایا جائے۔ بڑا کیس، چھوٹے کیسز تو وہ کرتا رہتا ہے، ریکوریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جن کے اوپر ایک لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن حکومت نے نیب قوانین کو مزید سخت کرنے کا اور نیب میں جو فلوز ہیں ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ بڑے پریشان ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو وہ ترامیم چاہتے ہیں اس طرح سے کی جائیں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ترامیم کی جائیں، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق کی جائیں، لیکن وہ اس چیز پہ خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں نیب کا جو مسودہ ہے وہ پیش نہیں کیا گیا اور نہ شیئر کیا گیا، تو وہ ابھی تک حکومت کے پاس ہے اور حکومت اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ عید کے بعد جب یہ ساری سیاسی سرگرمیاں فل اپنے زوروں پر ہوں گی تو وہ مسودہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اس وقت جو سیاست کا پارہ
ہوگا وہ ہائی ہو چکا ہوگا، اسی دوران میں ہی یہ نیب کا مسودہ آئے گا، اور جو اس کے اندر فلوز ہیں حکومت وہ نکالنا چاہ رہی ہے اور اس کو فل کرنے کے لیے یہ مسودہ آئے گا اور اس میں ترامیم ہوں گی۔ اگر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور کاف لیگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ جو چاہ رہے ہیں کہ نیب کے جو اختیارات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے اور ان کو ریلیف مل جائے گا، اس میں بالکل کسی قسم کی صداقت نہیں ہے۔ حکومت عمران خان صاحب کی ہے، ان کی ہی بات چلے گی، اور وہ جس طرف جو ہے اپنا گھوڑا لے کے جانا چاہیں گے اسی طرف جائے گا۔ پیچھے یہ پارٹیاں ان کا ایک جو تانگا ہوتا ہے اس طرح سے ہوگا اور یہ پیچھے لگے رہیں گے، لیکن گھوڑا جو ہے اس کی جو لگام ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس گھوڑے کو کتنا دوڑاتے ہیں اور کتنا تیزی سے دوڑاتے ہیں اور کس طرح سے کس جانب لے کے جاتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن تیاریاں شروع ہیں اور تیاریاں عید کے بعد آپ کو نظر بھی آ جائیں گی، اور اس میں بہت بڑے بڑے چیزیں ہونے والی ہیں، کیونکہ جو آنے والا یہ جو عید کے بعد ماحول ہے بہت گرم ہونے والا ہے۔ بہت سا چیزیں جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی تھیں کرونا کی وجہ سے، اور بہت سے معاملات پینڈنگ پڑے تھے۔ عید کے بعد اس میں گرما گرمی دیکھنے میں آئے گی اور اس کے لیے تیاریاں بھی جاری ہیں۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔